بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے چہرے پر سے بہت آسانی کے ساتھ داڑھی کو ہٹا دیتے ہیں، جبکہ داڑھی رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے چہرے پر داڑھی کو سجانے لگے؟ دیکھیں مولانا، جو مسلمان داڑھی کٹواتا ہے، پہلے تو اس بات کا اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جو میں داڑھی کٹوا رہا ہوں یہ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ اسی طرح داڑھی جو ہے وہ اسلام کا ایک شعار ہے۔ جس طرح عورتوں کا ایک زیور ہوتا ہے، اسی طرح داڑھی جو ہے یہ مردوں کے چہرے کا ایک زیور ہے، اور داڑھی سے آدمی کا چہرہ رعبدار لگتا ہے، اسی طرح آدمی کے اندر وقار آتا ہے، اور داڑھی کی وجہ سے، داڑھی کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے آدمی اپنے جسم کو بھی صاف رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کو احساس ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سائنس کے پہلو سے ہم اگر اس کو دیکھیں تو برلن یونیورسٹی کے ڈاکٹر مور ہیں، جنہوں نے شیو اور اس طرح صابن کریم پر بہت لمبی ریسرچ کی ہے، جس کو دہلی یونیورسٹی نے اپنے ماہنامہ رسالے کے اندر اس کو شائع کیا ہے۔ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شیو جب کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے کٹ سے چہرے پر، اس کے بار بار شیو کرنے سے چہرے پر اتنے باریک باریک کٹ لگ جاتے ہیں جس کا اس کا احساس نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے اس جگہ سے جراثیم اندر داخل ہوتے ہیں، اور جتنا شیو کرنے سے چمڑی کو نقصان پہنچتا ہے دوسرا کسی چیز سے نہیں پہنچتا۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار جب نائی کے یہاں جاتے ہیں، کوئی بندہ جب شیو کراتا ہے تو شیو کرانے کے بعد نائی ایک پتھر جیسے شکل کا اس کے اوپر پھیرتا ہے، وہ فٹکری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی چمڑی کو مطلب ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ جتنا بھی جو مطلب شیو کراتے ہیں ان کی جلد بھی جاڑی ہو جاتی ہے اور کالی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، ان کی جلد موٹی، سخت اور کالی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ دنیاوی نقصان ہے، اور دوسرا دنیاوی نقصان ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر اس نے جوانی کے اندر داڑھی کٹوائی ہے، کسی نے خوبصورت دکھنے کے لیے جوانی میں داڑھی کٹوائی، تو جب بوڑھاپا آ جائے گا تو اس وقت اپنے چہرے کو وہ کیسے چھپائے گا؟ جب بوڑھاپے میں گال جب پچک جاتے ہیں تو اپنے پچکے ہوئے گالوں کو کیسے چھپائے گا وہ؟ اور اگر اس نے جوانی میں داڑھی رکھی ہے، سنت سمجھ کر شریعت کے مطابق داڑھی اس نے رکھی ہے، تو جب بوڑھاپا آئے گا تو پچکے ہوئے گالوں کو یہ داڑھی چھپائے گی۔ خوبصورتی تو داڑھی رکھنے میں ہے، بالکل ظاہری بات ہے، کیونکہ نبی کی ہر سنت کے اندر کشش ہے، اور نبی کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس کے اندر نقصان ہو۔ ہر سنت کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کو ثواب ملے گا۔ ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آخرت میں ہمیں ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم نے نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر رکھا اور اس سے محبت کی تو ہمیں ثواب ملے گا آخرت میں، اور ہمیں تو آخرت کی زندگی کے سامنے رکھ کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ ہاں، کیونکہ بہت سے جوان ایسے ہوتے ہیں جو اس شوق سے داڑھی کٹواتے ہیں کہ ہم خوبصورت دکھے، کہ بھائی اگر تم دنیا میں ہی سارے شوق پورے کرو گے تو آخرت میں تو ہمیں اللہ سے اجر لینا ہے، تو کیوں نہ ہم نبی کی سنت کو اپنا کر آخرت میں اللہ سے اجر لے۔ اور آپ نے جو بات کی کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا طریقہ، تو سب سے آسان طریقہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بندے کو عادت ہے داڑھی کتروانے کی یا منڈوانے کی، تو وہ جب رات کو سوئے تو وہ اللہ کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے سامنے توبہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایسا عمل کیا ہے جو تجھے ناراض کرنے والا ہے، تو اللہ میں اس پر شرمندہ ہوں، تو تو مجھے توفیق دے کہ آئندہ میں یہ کام نہ کروں۔ پھر اگر دوبارہ اس سے یہ عمل ہو جائے تو پھر سے اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ میرے سے ایک داڑھی کتروانے والا بہت بڑا گناہ ہوا ہے، کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں داڑھی رکھوں، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو توفیق ملے گی اور اس کے چہرے پر بھی داڑھی سجے گی۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ بھی پیغام دوسروں تک، ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت کو سجا لیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ایسے نئے نئے ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔